اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں دینی بات سننے سمجھنے کے لیے اللہ نے اس بابرکت مجلس میں اکٹھا کیا اور دین کے کام میں وقت لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ خطبے کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کا مقصد، مطلب، مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو ہمیں محبت ہونی چاہیے ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعرہ لگانے سے ہمیں پتہ چلے گا، نبی نبی ہم نعرہ لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت ہے۔ تو قرآن کریم کی جو آیت ہے تیسرے پارے کی، اس کو رد کر رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے کسی نعرے کی، کسی اور اس طریقے کی جو تحریک ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اس کی دلیل، اس کی علامت کیا ہوگی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ تو اس کو سمجھایا اس تیسرے پارے میں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، کہ میری اور میری جو شریعت ہے، قرآن و سنت، اس کی جو پیروی کرے گا اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی، اور جو اس کی پیروی نہیں کرتا ہے، پوری زندگی نعرہ لگاتے رہے نبی نبی، اور اگر وہ جو شریعت کا جو تقاضا ہے، نماز، روزہ، دیگر عبادات، معاملات وغیرہ، اس میں کوتاہی برتتا ہے، تو پوری زندگی وہ عاشق رسول کا نعرہ لگاتا رہے، وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا، نہ اسے اللہ کے رسول کی محبت سے ذرہ برابر اسے حصہ نہیں ملے گا۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے بارے میں اعلان کرتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اس میں رسول کا لفظ نہیں ہے لیکن اس میں جہاں اللہ کا ذکر آتا ہے وہاں رسول بھی مراد ہوتے ہیں، کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو۔ پھر جب ہم اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے، ان کی اتباع کریں گے شریعت میں، تو ہمیں اس کا اجر کیا ملے گا؟ کہ اللہ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ ظاہر دنیا کا تقاضا ہے کہ محبت جو ہے جانبین سے ہوتی ہے، دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ محبت نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی، کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی جو شریعت ہے، اسلام ہے، قرآن و سنت ہے، ہم نے اس پر عمل کیا، تو اس کا بدلہ کیا ملا؟ اللہ نے بھی ہم سے محبت کی۔ پھر اللہ نے ہم سے محبت کی تو اس کا اجر کیا ملا؟ کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا اور ہمیں جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو دین پر عمل کر رہا ہے وہ عاشق رسول ہے، چاہے وہ زندگی میں ایک بار بھی نعرہ نہ لگائے، اور جو پوری زندگی نعرہ لگا رہا ہے اور اس کے اندر اس کی جو ہے کلچر ہے، وہ جو شریعت کا جو تقاضا ہے، نماز، روزہ، دیگر عبادات، معاملات وغیرہ، اس میں کوتاہی برتتا ہے، تو پوری زندگی وہ عاشق رسول کا نعرہ لگاتا رہے، وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا، نہ اسے اللہ کے رسول کی محبت سے ذرہ برابر اسے حصہ نہیں ملے گا۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے بارے میں اعلان کرتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اس میں رسول کا لفظ نہیں ہے لیکن اس میں جہاں اللہ کا ذکر آتا ہے وہاں رسول بھی مراد ہوتے ہیں، کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو۔ پھر جب ہم اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے، ان کی اتباع کریں گے شریعت میں، تو ہمیں اس کا اجر کیا ملے گا؟ کہ اللہ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ ظاہر دنیا کا تقاضا ہے کہ محبت جو ہے جانبین سے ہوتی ہے، دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ محبت نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی، کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی جو شریعت ہے، اسلام ہے، قرآن و سنت ہے، ہم نے اس پر عمل کیا، تو اس کا بدلہ کیا ملا؟ اللہ نے بھی ہم سے محبت کی۔ پھر اللہ نے ہم سے محبت کی تو اس کا اجر کیا ملا؟ کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا اور ہمیں جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔
تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو دین پر عمل کر رہا ہے وہ عاشق رسول ہے، چاہے وہ زندگی میں ایک بار بھی نعرہ نہ لگائے، اور جو پوری زندگی نعرہ لگا رہا ہے اور اس کے اندر اس کی جو ہے کلچر ہے، اس کا جو جسم ہے، اس کے اندر اسلام نہیں جھلکتا ہے اس کے ظاہر سے، تو وہ عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتا، چاہے زندگی بھر نعرہ لگاتا رہے۔ اب اللہ کے رسول کا چہرہ داڑھی سے سجا ہوا، دنیا میں سب سے خوبصورت انسان، یہ اہل اسلام نہیں بلکہ کافر بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو اور ان کے چہرے پر داڑھی، اور اگر کوئی داڑھی کٹا کر کے کلین شیو کر کے نعرہ لگاتا ہے نبی نبی، تو کیسے ہم مان لیں کہ آپ کے دل میں نبی نبی؟ جب آپ کو نبی کے چہرے سے اتباع نہیں ہے، آپ کا چہرہ نبی کے چہرے سے ملتا نہیں ہے، تو ہم آپ کے نعرہ لگانے سے کیسے مان لیں کہ آپ کے دل میں نبی کا عشق ہے، نبی کی محبت ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل جو دین ہے اس پر عمل کرنے کا نام ہمارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہ آیت کریمہ پوری ہوئی۔ اب دین میں عمل کرنا، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہے مثبت پوزیٹیو، ایک ہے منفی نیگیٹو۔ مثبت پوزیٹیو کا کیا مطلب ہوا؟ جو چیزیں کرنے کی ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، دیگر عبادات ہیں، تو کچھ کام ہے کرنے کے۔ اور دوسرا پہلو ہے منفی نیگیٹو، کہ کچھ کام ہے نہ کرنے کے، چوری نہیں کرنی ہے، زنا نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، حرام نہیں کھانا ہے، ناچ گانا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ دو لسٹ ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں منکر، غلط کاموں کو کہتے ہیں منکر اور صحیح کام کو کہتے ہیں امر۔ اسی سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ کی جو ذمہ داری عطا کی ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر ان کے واسطے سے علماء کو، کیونکہ علماء کو اللہ نے انبیاء کا وارث بنایا ہے، تو تبلیغ کے یہ دو اہم پہلو ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ اچھی بات کا حکم دینا، اچھی بات کے بارے میں بتلانا کہ یہ کام شریعت میں کرنے کے ہیں، اور دوسرا پہلو ہے نہی عن المنکر، بری بات سے روکنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری میں سے ہے۔ اب مسئلہ سمجھیے، سائیکولوجی، نفسیات، فطرت کیا کہتی ہے کہ کسی انسان کو آپ اچھی بات ہر دن سمجھاتے رہیں وہ آپ کا برا نہیں مانے گا، اور کہتا ہے یہ نماز پڑھیے جی نہیں کرے گا، وہ روزہ رکھے جی نہیں کرتا رہے گا۔ لیکن نفسیات، فطرت ایسی ہے، جیسے ہی آپ نے کہا کہ غیبت مت کرو، حرام مت کھاؤ، ناچ گانا مت کرو، 2 سے 4 مرتبہ پہ وہ آپ کے اوپر فائر ہو جائے گا، غصہ ہو جائے گا کہ اپنے کام سے کام رکھو، ہمارے معاملات میں انٹرفیئر، دخل اندازی مت کرو۔ تو انسانی فطرت ہے کہ وہ اچھی بات کو سنتا رہتا ہے، جیسے ہی اسے غلط بات سے روکا جاتا ہے، غلط بات پر ٹوکا جاتا ہے، تو وہ غصہ ہو جاتا ہے اور دوسرے کو جو ہے ملامت کرنے لگتا ہے کہ آپ ہمیں غلط بات پر کیوں ٹوک رہے ہیں۔ اسی لیے تقاریر کے اندر، تبلیغ کے اندر جو مشکل کام ہے بری بات سے روکنا، امر بالمعروف، اچھی بات کا حکم دینا، یہ آسان کام ہے، اور بری بات سے روکنا یہ مشکل کام ہے۔ بری بات سے روکنا یہ مشکل ہے، اور مشکل کیوں ہے؟ حقیقت ہے پوری دنیا کے سامنے کہ جب بھی کسی انسان کو غلط بات پر ٹوکا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، تو وہ غصہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثالیں شریعت میں آپ دیکھیں، بری بات پر ٹوکا جاتا ہے تو وہ غصہ ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع پر، جس مناسبت سے پروگرام امام صاحب نے مجھ سے کہا، شادی کا موقع۔ اب شادی کے موقع میں کتنی خرافات ہیں اس کو انگلی پر گننا ناممکن آج کے دور پر۔ یہ کہہ لیجیے کہ خرافات کا گٹھا، خرافات کی گٹھری جو ہے مسلمانوں کی شادی بن چکی ہے۔ آپ ساروں کو گنوانا تقریباً بہت مشکل ہے، وقت کے حساب سے سب کو گنوایا جا سکتا ہے، سب کے اوپر کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو خرافات ہیں، کوئی خرافات ایسی نہیں ہے۔ یہاں پر رکھ دیجیے، پلائیے مت، یہاں پر بوتل شادی کے اندر جو خرافات ہوتی ہیں، ان خرافات میں سے جو بڑے بڑے حرام کام ہیں، اس کے بارے میں دنیا کا کوئی انسان، بالغ انسان ایسا نہیں ہے جو نہ جانتا ہو کہ یہ کام حرام ہے۔
یہ کہتے ہیں نا کہ علماء بیان نہیں کرتے، علماء بیان کریں گے تو ہم کریں گے، تو علماء ان مسئلوں کو بیان کریں گے نا جو مسئلہ مشکل ہے، جو مسئلہ عوام نہیں جانتی ہے۔ شادی کے اندر جو حرام کام ہوتے ہیں ہر بالغ انسان اس حرام کام کو جانتے ہوئے کرتا ہے، یعنی چوری اور سینہ زوری ڈھٹائی۔ اب ان حرام کاموں میں سے گنوانا شروع کرے تو بہت لمبی لسٹ ہے، جو خاص جو میں بہت کم دن کے لیے گاؤں آتا، آپ سب جانتے ہوں گے، 4 ایک ہفتے 10 دن کے لیے آتا ہوں، 2 دن سے جو میں نے دیکھا 4-5 روز سے کہ رات کو 2 بجے اٹھ رہے تو جنازہ پڑھ رہے، تو کل قرآن شریف پڑھ رہے تھے گھر میں، پرسوں جب میت ہوئی تھی وہاں قرآن پڑھ رہا تھا تو گانے کی آواز آ رہی، ڈی جے بج رہے ہیں۔ اس ڈی جے بجانے کو، ناچ گانے کو دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ یہ حلال ہے، اگر وہ یہ کہہ دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ کام حرام ہے، پھر بھی کیوں کرتا ہے؟ گھٹائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے دل سے نکلتا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت جہنم کا وعدہ کیا ہے وہ دل سے نکلتا جا رہا ہے، اس لیے اس حرام کام کو ایک دم دھڑلے سے سینے کے زور پر سب کرتے ہیں۔ اب مسئلہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کو ختم کیسے کریں گے؟ تو ختم کیسے ہوگا؟ ختم ایسے ہوگا کہ جس معاشرے میں یہ برائی ہے اس معاشرے کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے اس کو ختم کرنے کی۔ علماء کا کام کیا ہے؟ صحیح غلط کو بتلانا۔ علماء ہاتھ پکڑ کے کام اٹھوانے کی، علماء کے اندر یہ پاور اور یہ طاقت نہیں ہوتی ہے کہ علماء کسی کام کو لاٹھی لے کر کے جائے اور لاٹھی مار کر کے اس کو ختم کرو، علماء کے اندر یہ پاور نہیں ہے۔ علماء کا کام ہے صحیح غلط کو بتلا دینا، اور یہاں صحیح غلط کا مسئلہ بھی نہیں ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، یعنی یہ تو ڈبل ہو گیا، ڈبل گناہ۔ علماء کوئی ایسا کام ہے، کوئی آپ کو کاروبار کر رہے ہیں، کوئی تجارت کر رہے ہیں، کوئی اسکیم کا مسئلہ ہے بھائی، تو آپ پوچھیں گے کہ یہ شریعت کے دائرے میں یہ اسکیم لینا، یہ منافع لینا جائز ہے ناجائز ہے، تو علماء آپ کو بتائیں گے یہ جائز ہے ناجائز ہے۔ یہ کام ناچ گانا سیرے سے حرام ہے اور ہر مسلمان جانتا ہے، پھر بھی اس کو کر رہے ہیں، تو اس کی ذمہ داری ہے، معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ کیسے ہے اس کو حدیث سے سمجھیے۔ حدیث ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ فمن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اس حدیث پاک میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب اس طریقے سے درود پڑھا جاتا ہے جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ایسے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آرام سے، کوئی آپ کی ٹرین نہیں چھوٹی جا رہی ہے، 100 کر کے نکل جاتے ہیں، اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا، یہ بلکہ توہین ہے اس لفظ کی۔ صلی اللہ، ابھی آواز نہیں آئی، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ غلط کام پر ٹوکنا، غلط کام سے روکنا، اس کا دائرہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتلایا کہ صحیح بات آپ کسی کو پورے دن بتلاتے رہیں گے وہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا، غلط بات پر جیسے ہی ٹوکیں گے 1 سے 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ میں وہ آپ کے اوپر غصہ ہو جائے گا۔ تو شریعت کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق گائیڈ لائن بتلانی تھی جو کہ انہوں نے بتلائی، کیونکہ انسان پیدا ہوتا ہے وفات تک کوئی پہلو دین کا، دنیا کا ایسا نہیں ہے جس کی طرف ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ کی۔ تو یہ بھی ایک مشکل پہلو تھا کہ ہم لوگوں کو غلط بات پر ہمیں ٹوکنا ہے، غلط بات سے روکنا ہے، اس کے نتیجے میں طرح طرح کی مشکلات آئیں گی، لوگوں کی گالی سننی پڑے گی، لوگوں کی مار کھانی پڑے گی، جیسا کہ ہمارے انبیاء کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ اگر کسی مبلغ کے ساتھ، کسی تبلیغی دین کے فرد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے، ہمارے نبی کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوگا، تو اس کی گائیڈ لائن کیا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے سمجھانا ہے، بری بات سے کیسے روکنا ہے، تو اس حدیث میں اس کو بتلایا گیا 3 درجے۔ غلط بات پر ٹوکنے، غلط بات سے روکنے کے 3 درجے ہیں۔ کیا ہے وہ 3 درجے؟ کہ اگر آپ کوئی غلط کام، کوئی ناجائز کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا درجہ ہے، اگر آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی، اتنی ایبیلٹی اور صلاحیت ہے کہ آپ اس غلط کام کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، آپ کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس غلط کام کو ہاتھ سے روکیں۔ یہ پہلا درجہ سب سے پہلا۔ دوسرا درجہ، اگر یہ صلاحیت نہیں ہے، کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کے اندر معاشرے میں یہ پاور نہیں ہے
کہ وہ لاٹھی کے زور پر، ہاتھ کے زور پر کسی غلط کام کو روک سکتا ہے، تو پھر اس کا کام کیا ہے کہ وہ زبان سے روکے، زبان سے بتلائے کہ بھائی یہ جو کام آپ کر رہے ہو شریعت کی نظر میں یہ کام درست نہیں ہے، شریعت کی نظر میں یہ کام ناجائز ہے۔ اگر اس کی بھی صلاحیت نہیں ہے، معاشرے میں اس کو بولنے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا ہے، معاشرے میں لوگ اس کی بات نہیں سنتے ہیں، تو اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ تو تیسرا درجہ، اگر یہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ اس کام کو برا جانے، دل میں یہ رکھے کہ اللہ یہ جو حرام کام ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، میں اسے حرام سمجھتا ہوں اور اسے برا سمجھتا ہوں، لیکن میں اس کے اوپر کچھ کہہ نہیں سکتا، میری صلاحیت نہیں ہے، اے اللہ تو گواہ رہے کہ میں نے اس کام کو برا سمجھا، باقی تو انہیں ہدایت دے۔ تو اتنا کام کرنا، یہ 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہاتھ سے روکنا، اگر اتنی صلاحیت نہیں ہے تو زبان سے روکنا، اور اگر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے تو دل سے اس کام کو برا جاننا، یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ اور اگر وہ دل سے بھی برا نہیں جان رہا تو اس کے اندر پھر ایمان نہیں ہے، یعنی ایمانی حرارت، ایمان کا تقاضا نہیں ہے، دل اس کا کیا ہے؟ مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ ایمان توحید کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ میں نے مثال کو سمجھائی آپ کو کہ وہ زندگی بھر نعرہ لگاتا رہے نبی نبی، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر اس کے نبی نبی چلانے کا کیا فائدہ ہے؟ کہ اس کے اندر دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں نبی کی محبت ہوتی تو وہ نماز پڑھتا، لیکن اس کے اندر دل میں ایمان نہیں ہے تو خواہ اور پوری زندگی نعرہ لگاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ اور حاصل نہیں۔ تو یہ 3 درجے ہیں۔ تو اب یہ جو معاشرے میں ایک دم زہر کی طرح یہ بیماری پھیل گئی ہے، ناچ گانا ڈی جے، اور اس میں میں چونکہ اتنا اندر رہتا نہیں ہوں معاشرے میں، جو خبریں ہیں کہ عورتیں بھی اس میں زیادہ دخل اندازی کرتی ہیں، وہ نہیں مانتی ہیں، ان کو بھی چسکا رہتا ہے۔ تو عورتوں کو تو حدیث میں کہا گیا ہے ناقصات العقل و ناقصات الدین، عقل کی بھی آدھی ہوتی ہے اور دین کی بھی آدھی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان کو تو رہنے دینا۔ اب کیا ذمہ داری ہے؟ تو معاشرے کے لوگ ہیں، ہر فرد جب اس مسئلے کو جان رہا ہے کہ ناچ گانا اور ڈی جے حرام ہے تو کون روکے گا اسے؟ میں نے اپنا درجہ بتلا دیا، میرے اندر علماء کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ وہ لاٹھی کے زور پر، ہاتھ کے زور پر ڈی جے بجا کر کے بند کریں، ہم نے زبان سے بتلا دیا، اور اس مسئلے کو زبان سے بتلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر مومن یہ مسئلہ جانتا ہے۔ تو کس کی ذمہ داری ہے؟ پورے معاشرے کا، جو ہر فرد ہے، معاشرے کا ہر بالغ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو روکنے میں جو کردار بھی ادا کر سکتا ہے وہ کردار ادا کرے، اگر وہ کردار ادا نہیں کرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ بھی اس گناہ میں شریک ہوگا۔ اس جملے کو پھر سنو، اگر ناچ گانے ڈی جے کو بند کروانے میں معاشرے کا، گاؤں کا کوئی بھی فرد کسی بھی طرح کا کردار ادا نہیں کرتا ہے، کسی بھی طرح کی محنت نہیں کرتا ہے ڈی جے کو بند کروانے میں، تو گاؤں کا ہر بالغ فرد اس گناہ میں شریک ہوگا۔ آسان طریقہ ہے چھوڑنے کا، اگر گاؤں سماج یہ کہہ دے کہ تم ڈی جے بجاؤ گے تو ہم تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوں گے، گاؤں کا ہر فرد یہ کہہ دے، تو کیا کوئی گھر والا اتنی ہمت کر سکتا ہے کہ گاؤں سماج کو چھوڑ کر کے بیاہ کر لے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے ہر گاؤں کا انسان بتا، یہ آواز باہر بھی جا رہی ہے، جو لوگ نہیں آئے ہیں، اگر گاؤں سماج کا فرد یہ کہہ دے کہ تم ڈی جے بجاؤ گے تو ہم تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوں گے، تو کوئی بھی انسان یہ ہمت نہیں کر سکتا ہے کہ گاؤں سماج کو چھوڑ کر کے بارات لے کے نکل جائے۔ کسی کے اندر، جہاں تک میں گاؤں سماج کو سمجھتا ہوں، میں اتنا نہیں سمجھتا ہوں، گاؤں سماج میں نہیں رہا ہوں، لیکن یہ لوگوں سے سنا ہے کہ سماج کو چھوڑ کر کے کوئی انسان اکیلے یہ قدم نہیں اٹھاتا ہے گاؤں میں۔ تو اتنا آسان کام ہے، اتنا آسان ہے ڈی جے کو ڈی جے، اور کتنا آسان کروں میں، اس سے بھی آسان ہے کہ گاؤں کا ہر فرد یہ بول دے، لیکن عیاشی شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا، اس کو خود بھی چسکا لینا ہے۔ اصل بات یہ ہے، اس کو مثال سمجھیے، خود کو چسکا لینا ہے۔ کئی پنچایت ہوتی ہے، زمین کا مسئلہ ہے، کچھ ہے، تو باپ جو ہوتا ہے مجھ کو ایسے جماتا ہے، ہمارا بیٹا ہم سے آگے بڑھ جائے گا، ہمارے سامنے کا پیدا ہمارا بیٹا ہم سے آگے بڑھ جائے گا۔ وہی شادی کے موقع پہ وہی باپ بھیگی بلی بن جاتا ہے، وہ بیٹا نہیں مان رہا تھا، کیا ہوا؟ بیٹا نہیں مان رہا تھا، داماد نہیں مان رہا تھا۔ جو باپ یہ چلا کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے سامنے کا پیدا ہمارا بیٹا ہم سے آگے بڑھ جائے گا، وہی باپ بھیگی بلی بن گیا۔ کیوں؟ اس کو بھی چسکا ہے، یہ دلیل ہے، اس کے اندر بھی عیاشی ہے۔ ورنہ جو باپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے سامنے کا پیدا ہمارے سامنے بولے گا، ہمارے سامنے نہیں چل سکتا، ہمارے سامنے کا پیدا ہمارا بیٹا ہم سے آگے بڑھ جائے گا، تو تمہارا بیٹا ڈی جے کے معاملے میں کیسے آگے بڑھ گیا تم سے؟ یہ بندوق چلانا، اس کو کہتے ہیں دوسرے کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانا۔ عیاشی خود کرنی ہے، ناچنے کا من خود کرنا ہے، بندوق کس کے کندھے پر رکھ کے چلا رہا ہے کہ بیٹا نہیں مان رہا ہے،
جس بیٹے کو تم ایسے دھمکا دیتے ہو کہ ہمارے سامنے کے پیدا ہمارے سامنے بات کرے گا، وہ بیٹا ڈی جے میں آپ سے آگے نکل جائے گا، تو یہ بھی خود کے لحاظ سے اب کیا حل ہوگا؟ اب حل یہ ہے کہ آپ اس کو بھی چسکا ہے، یہ دلیل ہے، اس کے اندر بھی عیاشی ہے، ورنہ جو باپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے سامنے کا پیدا ہمارے سامنے بولے گا، ہمارے سامنے نہیں چل سکتا، ہمارے سامنے کا پیدا ہمارا بیٹا ہم سے آگے بڑھ جائے گا، تو تمہارا بیٹا ڈی جے کے معاملے میں کیسے آگے بڑھ گیا تم سے؟ یہ بندوق چلانا اس کو کہتے ہیں دوسرے کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانا۔ عیاشی خود کرنی ہے، ناچنے کا من خود کرنا ہے، بندوق کس کے کندھے پر رکھ کے چلا رہا ہے کہ بیٹا نہیں مان رہا ہے۔ جس بیٹے کو تم ایسے دھمکا دیتے ہو کہ ہمارے سامنے کا پیدا ہمارے سامنے بات کرے گا، وہ بیٹا ڈی جے میں آپ سے آگے نکل جائے گا، تو یہ بھی خود کے لحاظ سے اب کیا حل ہوگا؟ اب حل یہ ہے کہ آپ پولیس پر شکایت نہیں کر سکتے، اس کی پولیس کافر ہے، پورا سسٹم کافر ہے، وہ کیوں آپ کی بات کو سنے گا؟ وہ تو کہے گا کہ آزادی ہے، لبرلزم میں آزادی ہے، وہ بجا رہا ناچ گانا کر رہا، آپ کو کیا ہوگا؟ تو مسئلہ آپ کی شریعت کا ہے، تو اس کو شریعت کا جو مومن سوسائٹی ہے، اسلامی سوسائٹی، وہ حل کرے گی نا اسے۔ پولیس میں آپ اس کی شکایت کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، پولیس کچھ کرے گی بھی نہیں، اور جو ملک کا لا ہے اس کے حساب سے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی ہے کہ آزادی ہے۔ آزادی کا مطلب ہے کوئی غلام زنا بھی کر رہا تو کیا اس کو کچھ نہیں روک سکتے، ملک کا جو قانون ہے۔ لیکن جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، تو اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے اندر، آپ کے اوپر کئی ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ ایسے نہیں کہ الگ تک پڑھ دیا بس کچھ بھی نہیں ہو، جیسے مجلس میں کسی نے نکاح قبول کر لیا، اب ان کے قبول کر لیا بس وہ آزاد ہے، اس کے اوپر کئی ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہے، بیوی کی، رشتہ دار کی، متعلقین کی، پھر اولاد ہے، تو ساری ذمہ داریاں ایک لفظ بولنے سے اس کے اوپر آ جاتی ہیں۔ جیسے ہی آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو آپ کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اپنا جو مسلم معاشرہ ہے، اس کے جو اندرونی مسائل ہیں، اس کو آپ خود حل کریں گے۔ ملک کا جو قانون ہے وہ آپ کو اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ آپ کی زمین کا مسئلہ ہے، کوئی ہڑپ رہا ہے، چوری ہو گئی، اس میں ملک کا جو سسٹم ہے پولیس وہ حل کرے گی اس کو، لیکن آپ کے گھر کا اپنا اندر مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، اس کو آپ کو خود حل کرنا ہے۔ اسی لیے 1972 میں جانتے ہو کہ ہمارے پٹنہ کے منگیر کے مولانا منت اللہ رحمانی صاحب، ولی رحمانی صاحب علیہ الرحمہ کے والد، انہوں نے مسلم رسول اللہ بورڈ کو قائم کیا۔ ملکی سطح پر وہ بورڈ ہے، وہ بورڈ کا یہی مقصد ہے کہ جو اسلام کے اندرونی مسائل ہیں اس کو بورڈ کے تحت ہم حل کریں گے۔ اس کے لیے ہم پولیس کے پاس جا سکتے ہیں نہ کورٹ کے پاس، کیونکہ وہ قرآن کے مطابق تھوڑی فیصلہ کرے گا، وہ تو جو ملک کا سنویدھان ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ لیکن جو ہمارا مسئلہ اپنے اندر کا ہے، ہمارے گھر کا ہے، مثال کے طور پہ حرام کا ناچ گانا، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، تو اسے ہمارے گھر کے افراد ہی حل کریں گے۔ اب کون کرے گا؟ باپ کو خود عیاشی کرنی ہے، جو فیملی کے ممبران ہیں ان کو خود عیاشی کرنی ہے، تو کون کرے گا؟ گاؤں سماج، وہ بھی اتنی ہمت نہیں کر سکتے کہ اگر ناچ گانا ڈی جے بجاؤ گے تو ہم شادی میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو گاؤں کے جو پنچایت ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے، اگر وہ اس مسئلے کو حل نہیں کرتے ہیں تو گناہ میں وہ برابر کے شریک ہوں گے۔ سن رہے ہوں گے، کہیں بیٹھے ہوں گے، یہی مسئلہ ہے، میں ان کو سنا کر ہی کہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ گاؤں کے جو پنچ ہیں وہ اس مسئلے کو اگر حل نہیں کرتے ہیں، ناچ گانا ڈی جے، تو وہ اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ مثال لیجیے، کسی زمین کا جھگڑا ہوتا ہے، آپ پنچ کو بلانے جاتے ہیں، دوڑا آتا ہے، لڑکا لڑکی کا مسئلہ ہوتا رہتا ہے، جب پنچ دوڑا آتا ہے جرمانہ باندھ دیتا ہے، یہ بھی نہیں پوچھتا کہ یہ جرمانہ جو ہے باندھ رہا ہوں شریعت کے دائرے میں اپنی مرضی سے باندھ دیتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، اس کو جانے دیجیے۔ تو ہر کام کو کرتا ہے نا پنچ، جب آپ اس نے جرمانہ باندھ دیا تو گاؤں سماج اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ آپ لوگ بتائیں گے۔ کرتا ہے، جرمانہ بھی دیتا ہے۔ زمین کا مسئلہ ہوتا ہے، پنچ آتا ہے، پنچ کرتا ہے، گاؤں والے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ ذمہ داری نہیں آپ کی، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو جو گاؤں سماج کا ذمہ دار ہے، جو پنچ ہے، کیونکہ ان کے اندر جو میں نے ابھی آپ کو 3 درجے بتلائے کہ ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، دل سے برا جانے، تو گاؤں کی جو پنچایت ہے اس کے اندر یہ ایبیلٹی اور صلاحیت ہے کہ وہ ہاتھ سے، لاٹھی سے اس کام کو روک سکتے ہیں، ان سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا ہے۔ پھر بھی اگر وہ نہیں روک رہے ہیں تو گناہ میں برابر کے ہاتھ سے، لاٹھی سے اس کام کو روک سکتے ہیں، ان سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا ہے۔ پھر بھی اگر وہ نہیں روک رہے ہیں تو گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اس مسئلے کو سمجھ لیں، اگر وہ اس ناچ گانے کو، ڈی جے کو نہیں روکتے ہیں تو گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے سے اس کام کو
ختم کریں. بہت سے علاقے ہیں, سارے علاقے تو نہیں کہہ سکتے ہیں, گجرات میں کئی علاقے کے بارے میں ہمارے پاس خبریں ہیں, پورا شہر نہیں, شہر میں خاص علاقہ کہ اگر کسی نے شادی بیاہ میں پٹاخہ بھی پھوڑ دیا تو محلے کے لوگ سائڈ ہو جاتے ہیں, جاؤ ٹھیک ہے پہلے نکاح کر لو, پھر نہیں پھوڑتا پٹاخہ. تو خود آدمی جو اس میں شریک ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے. ابھی جو حافظ صاحب اعلان کر رہے تھے کہ ابھی کل کی شادی تھی کہ سارے لوگ دکھ رہے تھے, کئی سو لوگ دکھ رہے تھے, اور جمعہ میں اعلان ہوا, ابھی آدھے گھنٹے سے اعلان ہو رہا ہے, کتنے لوگ دکھ رہے ہیں ان کے افراد میں سے, ان کے خاندان میں سے جو ڈی جے میں ناچ رہے تھے, 5-10 مشکل سے 5-10 ہوں گے, کہاں گئے؟ یعنی انہیں اس دین کی بات سننا اتنا بوجھ لگ رہا ہے, اس آدھے گھنٹے کے لیے وہ نہیں آ سکتے, اور 4 دن سے ناچ رہے تھے بھوکے پیاسے. تو جو مصائب ہیں, جو مصیبتیں ہیں ہمارے اوپر, مسلم قوم کے اوپر, قرآن کریم کا اعلان ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے, تمہارے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. پھر روتے رہتے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اپنے کرتوت اور اپنی حرکتوں پر دیکھیں کہ ہم حرام میں کس قدر ڈھیل ہو چکے ہیں, کس قدر آگے نکل چکے ہیں حرام کام میں. پھر جو دوسرے لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ قدرت اور طاقت عطا کی ہے کہ وہ ہاتھ سے اس حرام کام کو رکوا سکتے ہیں, وہ بھی نہیں رکواتے. ہاں دوسری پنچایتوں کی توڑے جائیں گے, کئی خبر یہ کہ بغیر بلائے بھی چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کوئی حرام کام ہو رہا ہے, معاشرے میں ہو رہا ہے, تو یہ بھی روکنا آپ کی ذمہ داری, اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے. اگر نہیں روک رہے ہیں تو آپ اس حرام کام کے ذمہ دار ہوں گے. نہیں مانتے ہیں, بچے نہیں مانتے, اس کو میں نے اچھے سے سمجھا دیا کہ یہ دوسرے کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانا, خود کو عیاشی کرنی ہے. وہی بچہ کا دوسرا میٹر آتا ہے تو وہی باپ کہتا ہے کہ بچہ ہم سے آگے بڑھ جائے گا, بچہ ہمارے سامنے کا بچہ ہم سے آگے کیسے بڑھ جائے گا, لیکن اس مسئلے میں وہی باپ جو ہے بھیگی بلدی بن جاتا ہے. اب ایک غلط فہمی, بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا, بہتی گنگا میں کہ کوئی گناہ کر لیجیے اس کے بعد گنگا میں جا کے ہاتھ دھو لیجیے, دھل جائے گا گناہ, یہ غلط فہمی. غلط فہمی کہاں سے آئی؟ آیات میں بھی ہے, احادیث میں بھی ہے. جیسے حدیث میں ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, یہ کام کرو تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں, یہ صحیح ہے. لیکن اس کا پیمانہ, اس کا آپ نے نیکی کری, کوئی نیک کام کیا, تو اس نیک کام کرنے سے جو ہلکے پھلکے گناہ ہیں وہ معاف ہوں گے. گناہ کبیرہ, بڑا گناہ حرام ناچ گانا, یہ گناہ کسی بھی کتنا بھی نیک کام کر لیجیے, حج کر لیجیے, اس سے معاف نہیں ہوگا. حج سے بڑی کوئی عبادت ہوگی, حج بھی کر لیں گے تب بھی یہ گناہ آپ کا معاف نہیں ہوگا. اس کے لیے توبہ ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے. توبہ کس کا نام ہے؟ توبہ اس کا نام کیجیے, جیسے پولیس کے سامنے چور کہتا ہے اب نہیں کروں گا, اب نہیں کروں گا, پھر نکلتے پھر چوری کرتے ہیں, اس کا نام توبہ نہیں ہے. توبہ نام ہے سچے دل سے اس برے عمل کو برا سمجھنا اور اللہ سے معافی چاہنا, اور دل میں ندامت, دل سے شرمندہ ہونا. کس سے؟ دل سے شرمندہ ہونا. پھر آئندہ اس عمل کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا, آئندہ اس عمل کو نہ کرنے کا ارادہ کرنا, آئندہ اس عمل کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا. اس کا نام کیا ہے؟ توبہ ہے. تو دو کانسیپٹ آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کوئی بھی ہم نیک کام کریں گے تو گناہ صغیرہ معاف ہوگا, گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوگا, چاہے حج بھی کر لیں. گناہ کبیرہ کس سے معاف ہوگا بتائیے؟ توبہ سے معاف ہوگا. تو اب یہ غلط فہمی ہے کہ ہم ناچ گانا کرتے رہیں, ڈی جے بجاتے رہیں اور میلاد کر لیں وہ دھل گیا سب ایکسل. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. اس سے کتنے بھی آپ میلاد کرتے رہو, حج کر لو, ڈی جے کا گناہ نہیں ملے گا. اب پھر میلاد ہے, اس کو فقہ کی عبارتوں میں کہا گیا من اعظم القربات. میلاد النبی جو ہے انتہائی نیکی کا کام, انتہائی بابرکت کام ہے. میلاد النبی انتہائی اچھا کام ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا, ان کے حالات کو بیان کرنا, ان کی شریعت کو بیان کرنا, ان کے واقعات کو بیان کرنا, ان کی اتباع کے طریقے کو بیان کرنا. اسی کا نام کیا ہے؟ میلاد النبی. کہ انہوں نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے ہم اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس پر خود بھی
عمل کر رہے ہیں. تو میلاد النبی انتہائی نیکی کا کام ہے. جب انتہائی نیکی کا کام ہے تو اس کا ثواب ملے گا سننے والے کو, سنانے والے کو, شریک ہونے والے کو, انتظار کرنے والے کو ثواب ملے گا. لیکن جو پچھلا گناہ ہے کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو دو, وہ نہیں ہوگا, اس کا گناہ ہمیشہ سر پر رہے گا. اب یہ کہ گھر کے لوگ نہیں مانتے, یہ نہیں مانتے, تو یہ محض بہانہ ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. عورتیں نہیں مانتی تو عورتوں کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے وہ ہاف ہے, عقل کی بھی عادی ہوتی ہے اور دین کی بھی عادی ہوتی ہے, تو اس کا تو اعتبار ہی نہیں. لوگ نہیں مانتے ہیں تو کیوں نہیں مانتے, میں نے سمجھایا, خود کی اپنی ذہنی عیاشی ہے اور عقل کی عیاشی ہے, دوسرے کے کندھے پر رکھ کر بندوق کو چلانا ہے کیونکہ خود بھی چسکا لگ رہا ہے. تو ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ اب ایک ذہن میں آپ کا آ رہا ہوگا, میں نے سب کو کہہ دیا کہ پنچ کے ذہن میں بھی چسکا ہوگا جو پنچ ہے, پنچایت والا ہے, تو پھر اللہ خیر کرے, اللہ سے استغفار کیجیے, توبہ کیجیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اس والا سکتا ہے نا, جیسے میں نے کہا کہ گھر کا افراد کہتا بیٹا نہیں مانتا, تو اس کے دل میں بھی ہے, نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے. اگر پنچ کو بھی اچھا لگتا ہو کہ ناچ گانا ہو رہا ہے, مزہ آ رہا ہے, تو پھر اللہ خیر کرے اس دین کا, اس معاشرے کا, اللہ خیر کرے. اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دیں. کچھ لوگوں کو بھیجیں کہ جن کے اندر یہ پاور ہو, جن کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ طاقت کے بل پر, لاٹھی کے بل پر, کیونکہ ہم صرف زبان سے کہہ سکتے ہیں, ہمارے اندر اللہ کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں, کہ اللہ اس افراد کو بھیجیں جو لاٹھی کے بل پر, طاقت کے بل پر اس برے کام کو روک دیں. تو مسئلہ سمجھیں کہ گناہ صغیرہ جو ایک کام کرنے سے معاف ہوتا ہے, گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا. تو اس غلط فہمی کو نکال دیجیے. اب جو دیگر رسم و رواج ہیں اس کے بارے میں ایک بہانہ ذمہ رہتا ہے کہ پرمپرا ہے, چلتا آ رہا ہے. کیا ہے؟ باپ دادا کرتے آ رہے ہیں. تو یہ جو جملہ ہے کہ چلتا آ رہا ہے, باپ دادا کرتے آ رہے تھے, یہ وہی ڈائیلاگ ہے جو ابو جہل نے, ابو لہب نے اور دیگر کفار نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ جب ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ بت پرستی کو چھوڑ دو. کیا کہا؟ بت پرستی کو, مورتی کی پوجا کو چھوڑ دو. تو یہی کہا جو آپ خود کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے, پرمپرا چلی آ رہی ہے, چوتھاڑی ہے, جروج ہے, فلاں, میرے کو سارا نام بھی یاد نہیں تو یاد رکھیے, ہماری پرمپرا چلی آ رہی ہے, کرتا ہے, باپ دادا کرتے آ رہے تھے.